آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ پہ گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی، ایک ہے آپ کی عظمت، آپ کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان۔ پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا، آپ کا مقام اور مرتبہ روحانی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا، جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لامحالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عظمت، آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ دیکھیے، سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا، ڈاکٹر کا، حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں، اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر نہیں جان سکتا۔ ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، اس سے واقفیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے۔ کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ مزید برآں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعین ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر ہو، اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلند تر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے، وجہ یہ کہ عام انسان غیر نبی، اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات عقلیہ میں سے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ چند باتیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے۔ اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو 3 یوم کا صوم وصال ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم وصال رکھتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، یعنی نوٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کو بھی روکتے تھے۔ جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ اچھا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کر سکے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے، سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک لطیفہ ہے، کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی
ایک شہری بابو نے، شہری شخص نے حل کر دیا، اور وہ شخص جو تھا شہری، وہ ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اس سے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی۔ اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا، اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا، سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں، اس کاشتکار کے جو ہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں، اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی۔ تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے۔ جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے، اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے، اور اسی کا نام توہین ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو اشعار میں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی ثنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے، لا يمكن الثناء كما حقه۔ بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی ہے بلند ترین، عظیم ترین، اب اسے کس طرح بیان کریں، کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگوں ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفیع کا کوئی ادراک اور شعور کر ہی نہیں سکتا۔ اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے، ماں ثنائے خواجہ بیزبا گزاشتے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور حمد کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، یزداں کے حوالے کر دیا ہے، ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے جو محمد الرسول اللہ کے اصل مرتبے سے واقف ہے۔ یہ کاں جو ہے اس کے مصرع ثانی میں وہ کہ کاں کا مخفف، فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کثرت سے، کہ آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، محمد کے اصل مرتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہذا غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتے ہیں، غالب ہم نے تو حضور کی مدح و ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا۔